محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی سوچ جو آپ نے بنا رکھا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب حضرت حسین دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھو۔ روزہ جب مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں ہوا تھا، رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے ہی محرم الحرام کے محرم الحرام کے مہینے کا میرے پیارے بھائی جاننا تو یہ ہے، آپ نے علماء کرام سے واقعہ کربلا بھی سنا، حضرت حسین کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوئے۔ ابھی جاننا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن کیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن کیا تھا، کس مشن کو لے کر کے وہ میدان کربلا میں نکلے تھے۔ جب کربلا کے میدان میں نکل رہے تھے، کوفہ والوں نے مدینہ والوں نے منع کیا تھا کہ حضرت حسین مت جائیے، کوفہ والے غدار ہیں، وفادار نہیں ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو پھسلا رہے ہیں، وہ آپ کو بلا کر کے پلٹنے والے لوگ ہیں، پلٹ جائیں گے، مکر جائیں گے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونے والے لوگ نہیں تھے۔ لیکن حضرت حسین نے بہت اصرار کیا، پھر لوگوں کو تیار کیے چلے گئے۔ مسلمانوں، آپ کو بس اتنا جاننا ہے، آپ حقیقت سے آشنا ہو جائیں، حقیقت کو پہچان جائیے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں جو خرافات، بدعات، رسومات رائج ہیں، عام ہیں، اس کو ختم کون کرے گا؟ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ہادی اتر کے آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے میں آ کر کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، پیغمبر کوئی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سماج میں ہو رہے خرافات و بدعات کو کون روکے گا؟ تحفظ شریعت کے بینر تلے علماء کی ایک لمبی قطار مبارکبادی کے قابل ہیں۔ تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی کے یہ جانباز سپاہی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بلند فرمائے۔ گلی گلی میں جا کر کے، آپ کے محلوں میں جا کر کے، آپ کی مسجدوں میں جا کر کے آپ کو بیدار کر رہی ہے۔ بیدار اس لیے کر رہی ہے مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا صحیح ہے، کیا کرنا غلط ہے، لیکن جاننے کے باوجود آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، لوگ ایک غلط فہمی اپنے دلوں میں یہ بھی پال رکھے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے جو فضیلتیں ہوئی ہیں، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اسلامی تاریخ کا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب اسلامی تاریخ کا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب کوئی اسلام کے مجاہد کا، جب کوئی اسلام کے پاسدار کی شہادت نہ ہو۔ اگر میں یہاں تک کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ تاریخ بتائیے، میں شہادت بتاتا ہوں، آپ قبرستان بتائیے، میں قبر بتاتا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اسلامی تاریخ کا کوئی دن خالی نہیں ہے۔ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں، آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کے دادا اس دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، بتائیں کون کون ان کے وفات کے دن پہ ڈھول بجاتے ہیں، کون کون ان کے وفات کے دن میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت کر کے وہ بہترین پکوان پکا کر کے اور کیا کہتے ہیں کہ لٹھیاری پھرواتے ہیں، کون کون ہے اپنی بیٹیوں کو گیت گواتے ہیں، اپنے بال کو کھول کر کے کتنے لوگ ہیں اپنے ماں کے جنازے میں اپنے باپ کی میت پہ کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کیا؟ جب نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں سینہ تان کر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور دین پر چلنے والے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ حضرت حسین کا غم اس طریقے سے کیوں بنایا جائے؟ حقیقت سے کوئی آشنا نہیں۔ اگر آپ پکے سچے حسینی ہیں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، تو حضرت حسین کا عمل تو دیکھیے۔ کربلا کے میدان میں جس وقت گھوڑا حضرت حسین کا زمین پر گر جاتا ہے، حضرت حسین کے سینے پر سمر بن ذوالجلال چڑھ جاتا ہے، اس وقت بھی حضرت حسین سمر سے کہتا ہے اے سمر رک جاؤ، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ مسلمانوں، یہ واقعہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جس حسین کا، فاطمہ کے لال کا جو آپ غم مناتے ہیں نا، کربلا کے میدان میں بھی انہیں رسول اللہ کے دین کی فکر تھی، نماز کی فکر تھی، نہیں چاہتے تھے کہ ایک وقت کا نماز بھی چھوٹ جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو حسینی کہنے والے 10 محرم الحرام، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، لوگ گھر میں سو رہے ہیں، بوڑھے بزرگ سو رہے ہیں، نوجوان شراب کے نشے میں ٹلی ہو کر کے، کاریکس کے نشے میں ٹلی ہو کر کے گلیاروں میں یوں ڈھول بجاتا ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، ایک دن آئے گا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں ہر کسی کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو گلیاروں میں آپ کے بچے یہ گھوم رہے ہیں نا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈھول بجا رہے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے منشیات میں مبتلا ہیں، کل آپ کا بھی گرہبان پکڑ لیا جائے گا، اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ان کی راہبری کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے صحیح راستہ، آپ ان کو صحیح راستہ بتانے والے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں، نہیں روکتے ہیں۔ کل کا جو پروگرام تھا دارالعلوم صدیق نگر ڈیگا چوک میں، تقریر کر کے واپس ہم لوگ لوٹ رہے تھے، قاری امتیاز صاحب ہمارے ساتھ تھے، میں نے نوجوانوں کو دیکھا، اللہ حفاظت فرمائے، میں نے نوجوانوں کو دیکھا سڑک پہ ڈھول بجا رہے ہیں، 2-3 ٹرک والوں کو روک کر کے پیسہ چندہ وصول رہے ہیں۔ راستے میں بھیڑ تھی، قاری صاحب بولے کہ مولانا سائٹ لگا کے گزر جائیے، ان لوگوں سے بحث کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ ہم لوگ راستہ سائٹ کر کے نکل گئے۔ وہ باپ کہاں آپ کی ضمیر، کہاں آپ کا ضمیر مر چکا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ یہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بیٹا میری نہیں مانتا ہے۔ وہی بیٹا جس بیٹے کو آپ نے گلیاروں میں چھوڑ دیا ہے، ڈھول بجانے کے لیے، محرم کے مبارک مہینے میں فحاشی کرنے کے لیے، مکاری کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اے لوگو، غم حسین منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور غم کیسا؟ جدائی کا غم ہونا چاہیے، شہادت کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ شہادت کی موت ہر کوئی تمنا کرے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرے، غم تو جدائی کا ہونا چاہیے۔ آئیے آپ ہم سب دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے میں ہو رہے خرافات و بدعات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ ہماری بہو، ہماری بیٹیاں اپنے بالوں کو کھول کر کے جو آج مسیح گا رہی ہے، گیت گا رہی ہیں، انہیں بھی ہم روکیں گے انشاءاللہ۔ اے لوگوں گرہبان پکڑ لیا جائے گا، آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ مسلمانوں بتاؤ، جب ہم نے تمہاری بیٹی کو گھر کا پردہ بنا کر بھیجا تھا تو تمہاری بیٹی بازاروں کی زینت کیوں بنی؟ تالے لگ جائیں گے زبان سے، کچھ نہیں بول پائیں گے آپ اور ہم، کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ آج اس
مختصر سے پروگرام سے یہ عہد کر کے اٹھیں، محرم میں ہو رہے خرافات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، تعزیہ داری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ نعوذ باللہ لوگ تعزیہ مناتے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں وہ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہے تعزیہ کے پاس جا کر کے منتیں مانگتے ہیں کہ مجھے اگر اولاد ہو گیا، مجھے اگر بیٹا ہو گیا تو ہم 52 ہاتھ کی تعزیہ منائیں گے۔ یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ سے رشتہ ختم ہو گیا، اللہ سے رشتہ ختم ہو گیا۔ مانگنا رب کائنات سے چاہیے تھا، مانگ کس سے رہا ہے بندہ؟ مانگ تعزیے سے رہا ہے۔ عقیدہ دیکھیے، شرک ہے۔ علماء کرام کی لمبی جماعت ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، آخر میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمارے سماج کی فکر ہم کریں گے انشاءاللہ، سماج میں ہو رہے خرافات کو ہم مٹائیں گے انشاءاللہ، سماج میں ہو رہے برائی کو ہم مٹائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری گھر کی بیٹیاں، ہماری گھر کی بہو، ہماری گھر کی عورتیں بازاروں میں نہیں جائیں گی انشاءاللہ، ہمارے گاؤں میں میلہ نہیں لگے گا انشاءاللہ، ڈھول بجانے والوں کو ہم تنبیہ کریں گے، روکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی بات پر عمل کی سچی توفیق مرحمت فرمائے۔